بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بند تقدیر کے تالے کھل جائیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ بند کاروبار چل پڑے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے، اپنے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب چاہتا ہے، اپنی مشکلات پریشانیوں سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، وہ بہنیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہیں، تنگ دستیاں ہیں، آج ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر پڑھ کر بتائے گئے طریقے سے یہ لونگ کا دانہ اپنے پاس رکھ لیجئے۔ یہ جمعہ کے دن کا ایک ایسا خاص عمل ہے جس گھر میں یہ لونگ کا دانہ بتائے گئے طریقے سے سورہ کوثر پڑھ کر رکھ لیا جائے گا، اس گھر کے کونے کونے سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس گھر میں رزق اور دولت سیلاب بن کر آئے گا۔ یہ لونگ کا دانہ مقناطیس کی طرح آپ کی کامیابی کو آپ کے مقدر میں لکھوائے گا۔ اللہ والو، اس لونگ کے بے شمار فائدے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ایک لونگ کا دانہ ہر گھر میں موجود ہے، آپ بآسانی کسی بھی دکان سے خرید بھی سکتے ہیں۔ عمل کی طرف جا رہا ہوں، ویڈیو کو سکپ یا کاٹے بغیر دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ جمعہ کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے، مانگنے کا دن ہے، رب کو راضی کرنے کا دن ہے، مومن کی عید کا دن ہے، اور اس دن میں جب ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے، غیب سے فرشتے رب کعبہ کے حکم سے آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ فرما کر آپ کے راستے سے رکاوٹیں، بندشیں ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ والو، ایک لونگ کا دانہ جو عموماً ہمارے گھروں میں کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ کھانے کی لذت کو بڑھا دیتا ہے، کھانے میں تقویت اور خوشبو کو لے کر آتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشبو لے کر آنا چاہتے ہیں، خوشیاں لے کر آنا چاہتے ہیں، آسانیاں لے کر آنا چاہتے ہیں، رزق اور دولت کو اپنے مقدر میں لکھوانا چاہتے ہیں، تو آج جمعہ کے دن ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اللہ والو، ایک لونگ کا دانہ بے اولادی کے لیے بھی بہترین ہے، بے روزگاری کے لیے بھی بہترین ہے۔ آپ میں سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہم یقین کرتے ہیں کہ یہ کام ہو چکا ہے لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے وہ لوگ، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ بھائی جو سمجھتے ہیں کہ لاکھوں کمانے کے باوجود بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے بے برکتی، اور اس قدر بے برکتی ہے کہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ اللہ والو، ایک لونگ کا دانہ اپنے پاس اپنے کمائی کے پیسوں میں رکھ لیجئے، آپ کی کمائی میں اتنی برکت آئے گی، آپ کی کمائی میں اتنی رحمتیں آئیں گی کہ آپ جو لاکھوں کا خرچ ہے وہ ہزاروں میں کرنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ اللہ والو، یہ رب کا کلام بتا رہا ہوں۔ سورہ کوثر کی فضیلت تو ہر کوئی جانتا ہے، اس سے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی چھوٹی اور لاڈلی صورت ہے۔ یہ بندشوں کے توڑ کے لیے، چاہے وہ رشتوں کی بندش ہے، چاہے وہ کاروبار کی بندش ہے، بہترین صورت ہے۔ سورہ کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تب نازل ہوئی جب کفار محمد مصطفیٰ کو برا بلا کہتے تھے، طعنے کستے تھے، یہاں تک کہ آپ کو بے نسلہ کہتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب کی پریشانی کو، اللہ کے حبیب کی دل آزاری کو دیکھتے ہوئے اللہ نے جبرائیل کو زمین پر بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو سورہ کوثر کے تحفے سے نوازو اور فرما دو کہ تم ہمیشہ ابدی رہو گے، یہ کفار ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اور سورہ کوثر کی فضیلت و برکت سے آج رہتی دنیا تک محمد مصطفیٰ کا نام جاری و ساری رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے، آپ بھی قرض کی دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے کاروبار میں ترقی عروج کامیابیاں چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اللہ والو، یہ ایک لونگ کے دانے پر
سورہ کوثر اور رب کریم کے ایک نام کا ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ میں سے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے کاروبار بے تحاشا ترقی پر تھے، یعنی چلتے کاروبار اچانک بند ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کا چلتا کاروبار اچانک چند دنوں کے اندر تباہ و برباد ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ نظر بد، حسد، جادو جنات کا وار ہو چکا ہے۔ اور آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو جادو جنات، نظر بد اور حسد کے وار سے مارتا ہے۔ انشاءاللہ آج ایک لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد دکان یا کاروبار کے گلے میں یہ لونگ کا دانہ رکھنے کی دیر ہے۔ بند کاروبار چل پڑے گا اور اتنی کامیابی، ترقی اور عروج پر جائے گا کہ لوگ آپ سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھیں گے۔ آپ کے کاروبار میں جتنی بھی نحوستیں ہیں، جتنی بھی نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے اور بندشیں کرنے والے پر پلٹ جائیں گی۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے کاروبار کے لیے اتنے پریشان ہوتے ہیں، بڑے بڑے جعلی پیروں فقیروں کو لاکھوں کروڑوں روپیہ ہدیے کے طور پر دیتے ہیں کہ ہمارا کاروبار چل پڑے۔ خدا را وہ خود رب کے محتاج ہیں۔ آپ کیوں رب کو ناراض کرتے ہیں؟ اپنے گھر میں بیٹھیں، رب کریم کے سامنے اپنی التجا کو رکھیں، اپنی پریشانی کو رکھیں اور ایک لونگ کے دانے پر رب کا بتایا ہوا کلام سورہ کوثر پڑھیں۔ میں بھی آج صرف وظیفے کا طریقہ بتاؤں گا، میں بھی آپ کو رب کعبہ کو منانے کا طریقہ بتاؤں گا۔ مانگنا آج بھی آپ نے رب سے ہے۔ سورہ کوثر پڑھنا رب کا کلام ہے، اللہ کا ایک نام پڑھنا ہے اور رب کریم سے ہی مانگنا ہے، اور اس لونگ کو اس نیت سے رکھنا ہے کہ مولا کریم غیب سے ہماری حاجات کو پورا فرما کر پریشانیوں کو دور فرما۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ لونگ کا دانہ جس دکان پر پڑا رہے گا، حفاظت سے رکھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ یہ لونگ کا دانہ رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آئے گا، آپ کے گھر میں خوشیاں لے کر آئے گا۔ اور اس لونگ کے دانے کے بے شمار فائدے ہیں۔ رزق اور دولت کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، مسئلہ شوہر میں ہے یا بیوی میں ہے، یہ ایک لونگ کا دانہ بتائے گئے طریقے سے دم کرنے کے بعد عورت یا شوہر اپنے پاس رکھ کر ازدواجی تعلقات بنائیں، انشاءاللہ میاں بیوی میں جتنی بھی کمیاں ہوں گی رب کعبہ کی طرف سے دور ہو جائیں گی اور بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ قرض کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، قرض اتنا کہ قرض ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، آج ایک لونگ کے دانے پر ایسا عمل بتاؤں گا، قرض زمین کی 7 تہوں سے نکل کر مکمل ہو جائے گا، یعنی قرض کی ادائیگی شروع ہو جائے گی۔ اللہ والو، اس کے علاوہ کوئی رشتوں کی بندش کی وجہ سے پریشان ہے، بیٹیاں یا ماں باپ یہ لونگ کے دانے پر وظیفہ پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیں، رشتے خود چل کر آئیں گے۔ مقبول رشتے کی تلاش میں ہو، یہ وظیفہ کرو، رشتہ خود آئے گا، بہترین اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ جس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں، جس طرح کی مصیبت میں مبتلا ہیں، آج کے دور میں بیٹیاں پریشان ہیں کہ شوہر ہاتھوں میں نہیں آتے، شوہر ضدی ہیں، نافرمان ہیں، مار کٹائی کرتے ہیں، بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے، بری صحبت میں بیٹھتے ہیں، طلاق کی نوبت عام ہو چکی ہے، ہر دوسری بیٹی طلاق کے طعنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج ایک ایسا لونگ کے دانے پر خاص عمل بتانے جا رہا ہوں، بیٹیاں خود یہ وظیفہ پڑھے تو بہترین ہے۔ ایک لونگ کے دانے پر عمل کر کے اس لونگ کے دانے کا کیا کرنا ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ یقین کیجئے شوہر ایسا مٹھی میں ہوگا کہ آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے قابو میں رہے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ اسی طرح ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بھی وظیفہ بتاؤں اس کے تمام فائدے، تمام آزمودہ اعمال آپ کے حوالے ایک ہی ویڈیو میں کر دوں، تاکہ جس کا جو بھی مسئلہ ہے وہ اپنے مسئلے، اپنی پریشانی کے لحاظ سے اس وظیفے کو پڑھ لے۔ تو آئیے وقت کی نداقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں
آپ نے یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے۔ جمعۃ المبارک کا پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، لیکن یہ وظیفہ صرف جمعہ کے دن کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے والا اگلے جمعے تک، یعنی کہ آج آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو اگلا جمعہ آنے سے پہلے آپ کو اس عمل کے نتائج نظر آ جائیں گے، اس عمل کے فائدے نظر آ جائیں گے۔ اب کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب اگر ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ ایک دن کا عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، ایک ہفتے میں تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، اس کی ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی کاروبار کی بندشوں کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کا چلتا کامیاب کاروبار بند ہو چکا ہے۔ آج جس کو جو بھی مسئلہ ہے، کوئی ساس بہو یا میاں بیوی کی لڑائی کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ والو جو بھی مسئلہ ہے، اپنے مقصد کی نیت کر کے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور آپ نے ایک لونگ کے دانے کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لینا ہے۔ ایک لونگ کا دانہ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کر لیجئے۔ اب یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، جو لوگ بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے گھر میں سکون اور برکت کے لیے پریشان ہیں، جن کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، جو رزق کی وجہ سے مایوس ہو چکے ہیں، وہ ایک لونگ کا دانہ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کر لیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر رب کریم کی ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے پڑھنے کے بعد رزق، دولت، شہرت، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ الحمدللہ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے۔ آپ نے ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر کو پڑھتے دوران اپنے کاروبار کی جو بندشیں ہیں، اپنے کاروبار کو، اپنی دکان کو، اپنی نوکری کو، یا اپنے رزق کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اپنے تمام رزق کے مسائل کو ذہن میں رکھ کر سورہ کوثر کو پڑھنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار مل جائے گی، نوکری چاہتے ہو، من پسند نوکری مل جائے گی، بند کاروبار چل پڑے گا، رزق اور دولت اتنا آئے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو بڑے بڑے وظیفوں، بڑے بڑے اعمال اور جعلی پیروں فقیروں کو لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد نہ ہو سکا، آج ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر پڑھنے سے ہو جائے گا۔ آپ یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن پڑھ رہے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن، قبولیت کے دن، ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ میں صرف چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ اگلا جمعہ آنے تک میرا رب ایسے حالات و واقعات کو بدلے گا، ایسے ایسے اسباب، ایسے ایسے راستے بنائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے سورہ کوثر کو ایک لونگ کے دانے پر صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔
یہ عمل، یہ طریقہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی، اس کی ترتیب میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح بتاؤں گا ایسے ہی پڑھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ اب آپ نے ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لی۔ 21 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رب کریم سے التجا کر کے، ضد کر کے بچوں کی طرح رزق اور دولت مانگیے گا۔ میرا رب فرماتا ہے تو ایک بار مانگ، میں 300 رزق کے دروازے کھولتا ہوں۔ وہ خزانوں کا مالک ہے، وہ جو پتھر میں موجود کیڑے کو بھی غذا دینے کی فکر کرتا ہے، کیا وہ اشرف المخلوقات کو رزق اور دولت سے مالا مال نہیں کرے گا؟ ایک بار مانگیے تو صحیح۔ 21 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو 21 بار یعنی کہ 21 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 21 ٹائمز پڑھتے دوران نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ آپ سورہ کوثر کو 21 بار پڑھیں گے، اتنی ہی جلد آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ کی خواہشات اور آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی۔ 21 بار سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر تو آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں، آپ کے گھر کے سکون میں نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ہیں، ان کا خاتمہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک ان اثرات کا، ان بندشوں کا، ان نظر بد اور حسد کا خاتمہ نہیں ہوگا، تب تک آپ کی کامیابی کبھی بھی چل نہیں سکتی۔ آج میں آپ کو آپ کی کامیابی کا مکمل طریقہ، مکمل حل بتا رہا ہوں۔ ایک لونگ کے دانے پر 21 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام یا قہارو کا وظیفہ ہے۔ یا قہارو کا مطلب کیا ہے؟ یا قہارو ایک ایسا غیبی موکل ہے جو غیب سے نظر بد، حسد، جادو، جنات کرنے والوں کا جینا حرام کر دیتا ہے۔ آپ یا قہارو کو ایک لونگ کے دانے پر پڑھ کر دیکھیے، اگر تو نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ہیں تو وہ کرنے والے پر واپس پلٹ جائیں گے۔ آپ نے یا قہارو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، پہلے آپ نے 21 بار سورہ کوثر پڑھ کر ایک لونگ کے دانے پر پھونک ماری، پھر 11 بار یا قہارو پڑھ کر ایک لونگ کے دانے پر پھونک ماری۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، وظیفہ مکمل ہو چکا۔ یا قہارو سے رزق کی تمام بندشیں، کاروبار کے تمام نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ختم ہو چکے، بے روزگاری کا خاتمہ ہو چکا، اور سورہ کوثر سے رزق اور دولت اتنا آئے گا، کامیابیاں اتنی آئیں گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ اللہ والو، پہلا وظیفہ سورہ کوثر کا 21 بار پڑھنا ہے، پھر یا قہارو کو 11 بار پڑھنا ہے، اور ایک لونگ کے دانے پر پھونک مار دیں۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے، اب رزق کے حوالے سے لونگ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کو قابو میں کرنا ہے، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، چاہے وہ ساس ہے، بہو ہے، نافرمان ضدی اولاد ہے، شوہر ہے، آپ جس کو بھی قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کے بھی دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس بندے کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا اس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ایک لونگ کے دانے پر آپ نے 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور 11 بار یا قہارو پڑھنا ہے۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ لوگ آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کرا کر طلاق کرانا چاہتے ہیں، میاں بیوی کے رشتوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، آپ کے سکون کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ میاں بیوی یا ساس بہو یا کسی بھی رشتے میں مضبوطی چاہتے ہیں، تو ایک لونگ کے دانے پر 11 بار سورہ کوثر
اور 11 بار یا کہارو پڑھ کر اس لونگ کے دانے کو اپنے پاس حفاظت سے رکھ لیں۔ شوہر رکھ لے یا بیوی رکھ لے، دنیا کی کوئی بھی طاقت میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے نہیں کروا پائے گی۔ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، ہر طرح کی نظر بد، ہر طرح کی جادو جنات سے حفاظت میں رہے گا۔ اور میرا ماننا ہے کہ آج کے دور میں، آج اس نفسا نفسی کے عالم میں، شوہر یا بیوی ایک لونگ کا دانہ 11 بار سورہ کوثر اور 11 بار یا کہارو پڑھ کر اپنے پاس رکھ لے، انشاءاللہ 11 بار یا کہارو سے میاں بیوی کے رشتے میں تمام لڑائیاں، تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور شوہر ہے، بیوی ہے، ساس ہے، بہو ہے، وہ آپ کے قابو میں آ جائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی ہر بات مانے گا۔ خدا را یہ میری تمام بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آپ اگر اپنے شوہروں کو اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے ہیں، آج اس برائی کے دور میں، آج اس غفلت کے دور میں اپنے شوہر کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنا چاہتے ہیں، تو یا کہارو اور سورہ کوثر کو 11 بار پڑھ کر ایک لونگ کے دانے پر پھونک ماریے، اور لونگ کا دانہ شوہر اپنے پاس رکھ لے یا بیوی اپنے پاس رکھ لے۔ انشاءاللہ آپ کا رشتہ مضبوط رہے گا۔ لوگ جتنی بھی کوشش کر لیں، آپ دونوں کے رشتے میں کسی بھی طرح کی کمزوری یا کسی بھی طرح کی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اب اس کے علاوہ جو لوگ قرض دار ہیں، یہ ذرا سننے والی بات ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، قرض کروڑوں کا ہے، قرض اترنے کا نام تک نہیں لیتا، یا حالت یہ ہے کہ لوگ دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرنا شروع ہو گئے ہیں، آپ گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں، آپ ایک لونگ کا دانہ لے کر 100 بار یعنی 100 دانوں کی ایک تسبیح سورہ کوثر کی پڑھنی ہے۔ توجہ، یہ قرض دار کے لیے عمل بتا رہا ہوں۔ ایک بار ہی کرنا ہے، جمعۃ المبارک کے دن ہی کرنا ہے، آپ کسی بھی جمعے کو کر سکتے ہیں۔ ایک لونگ کا دانہ لے کر 100 دانوں کی ایک تسبیح سورہ کوثر پڑھنی ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے، ندامت شرمندگی کے ساتھ، بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے کہ مولا کریم قرض دار ہوں، تیری ہی عطا ہے، اپنے غیب سے قرض کی ادائیگی فرما۔ 100 دانوں کی تسبیح سورہ کوثر کے بعد آپ نے صرف 21 بار یا کہارو پڑھنا ہے۔ اگر تو کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو یا کہارو پڑھنے کی دیر ہے، وہ بندہ خود آپ کے قدموں میں آئے گا اور آپ سے معافی بھی مانگے گا، اور آپ کی زیادتی سے ہونے والے نقصان کو بھی پورا کرے گا۔ اور 100 بار سورہ کوثر پڑھنے کی دیر ہے، قرض کی ادائیگی بھی شروع ہو جائے گی، اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ قرض کہاں کہاں سے اتر رہا ہے۔ خدا را یہ جمعۃ المبارک کے دن کے چند خاص اعمال ہیں جو میں نے آپ کے حوالے کیے، یہ ان مسائل کے حوالے سے یہ عمل بتایا ہے جو آج کے دور میں ہر دوسرے بندے کو ہے۔ یہ 3 عمل جس گھر میں کر لیے جائیں گے، اس گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارے گھروں میں رزق کی کمی ہے، ہمارے گھروں میں غربت کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا، آج کا شوہر بیوی کو فوراً چھوڑنے پر تیار ہو جاتا ہے، آج کے رشتے بہت کمزور ہیں، طلاق کی نوبت فوراً پہنچ جاتی ہے۔ آج شوہر یا بیوی یہ عمل کرے، انشاءاللہ ان کے رشتے مضبوط ہو جائیں گے اور آپس میں باہمی محبت پیدا ہو جائے گی، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور تیسرا، آج لوگ مجبوری میں قرض کے بوجھ تلے دب چلے جاتے ہیں۔ قرض سے نجات کے لیے بھی آپ کو عمل بتا دیا۔ اب آپ نے اس لونگ کے دانے کا کیا کرنا ہے؟ عورتیں اپنے بٹوے میں رکھ لیں، مرد حضرات اپنے پرس میں رکھ لیں، دکان کے گلے میں رکھ لیں، یا آپ کسی ایسی جگہ پر محفوظ رکھیں جہاں اس لونگ کے دانے کی حفاظت ہو سکے۔ اس ایک بار عمل کو کرنے کے بعد اس لونگ کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جب تک یہ لونگ کا دانہ آپ کے پاس موجود رہے گا، رہتی دنیا تک کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ آپ کے رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی، آپ کے رشتوں میں مضبوطی آئے گی، میاں بیوی میں کبھی بھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ آپ جس کو بھی قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اس بندے کو ذہن میں رکھ کر ایک لونگ کے دانے پر عمل کیجیے۔ لیکن قرض دار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عمل کرنے کے بعد اس ایک لونگ دانے کو کسی بھی کھلی جگہ پر مٹی میں دبو دے، یعنی کہ مٹی میں جس طرح بیج بویا جاتا ہے، اسی طرح قرض دار نے یہ عمل کرنے کے بعد لونگ کو اپنے پاس نہیں رکھنا، اس لونگ کو مٹی میں
بو دینا ہے، یعنی مٹی میں دبو دینا ہے، مٹی میں دفن کر دینا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ امید ہے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو ہر مسئلے کا حل بہتر طریقے سے بچایا جائے۔ میں آپ سے صرف کہوں گا کہ آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، جمعۃ المبارک کے دن ہی پڑھنا ہے، جس کا جو بھی مسئلہ ہے نیت کر کے پڑھنا ہے۔ میں صرف طریقہ بتایا، مانگنا اپنے رب سے ہے۔ میرا یقین ہے کہ یہ لونگ کا دانہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا، آپ کی جولی کو خوشیوں سے بھر دے گا، آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا، آپ کے گھر سے ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خدا را اس لونگ کے دانے کو اس طاقتور عمل کے بعد حفاظت سے اپنے پاس رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس عمل کا نتیجہ اگلا جمعہ آنے سے پہلے پہلے ہی آپ کو مل جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے آپ نے اپنا پورا نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے۔ آپ اپنا پورا نام لکھ دیں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ خدا را اس عمل کو خود بھی کریں، دوسروں کو بتائیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس لونگ کے دانے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ کا کلام ہے، دینا رب نے، مانگنا رب سے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے راستے میں رکاوٹیں ڈال سکیں؟ خدا را مجھے اپنی نیک دعاؤں تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔